بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم معزز السامعین کرام و خواتین و مستورات، موجودہ دنیا میں ہم جن مسائل کا شکار ہیں اور طرح طرح کے حالات ہیں، اگر غور کیا جائے اور دیکھا جائے تو شاید ہی کوئی ایسا شخص ملے جو سکون اور اطمینان میں ہو۔ پورے ملک میں یہی حال ہے، بلکہ پوری دنیا عالم اسلام کے تعلق سے جو بھی ہم لوگوں کے روابط ہیں، جہاں سے خون آتا ہے، اطلاعات آتی ہیں، وہ یہی ہے۔ سیاسی معاشی حالات بھی ابتر ہیں، مسائل نے لوگوں کا جینا دوبھر کر دیا ہے۔ غرض یہ کہ کسی بھی شعبہ زندگی میں جیسے امید کی کوئی کرن نظر نہیں آتی۔ یہ صورتحال دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم سب کے لیے تعزیانہ ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، ہم لوگوں کا تعلق کلام پاک سے چھوٹ گیا، اور اگر ہے بھی تو سرسری ہے، اور اگر ہے بھی تو وہ طاقوں میں رکھا ہوا، الماریوں میں رکھا ہوا، جب وہ زینت بنا ہوا ہے۔ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا کیا ہم مسلمانوں سے کو مخاطب کر کے احکامات اور ہدایات دی ہیں، مختلف حالات میں، مختلف وقتوں میں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، انہی مصائب کو دیکھیے، انہی حالات کو دیکھیے، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم لوگوں کو دنیا ہی میں بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب چکھاتے ہیں تاکہ وہ واپس آ جائے۔ یہ اللہ کا ارشاد ہے، یہ ترجمہ ہے اس کا۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم، آپ اردو میں ایک لفظ بولتے بھی ہیں ذائقہ، اسی سے یہ اصل میں ذائقہ ذوق سے ہے، یہ اصلاً عربی لفظ ہے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم لوگوں کو دنیا ہی میں بڑے عذاب سے پہلے، بڑا عذاب وہ یوم محشر اور آخرت میں، چھوٹے عذاب چکھاتے ہیں تاکہ وہ واپس آ جائیں۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ، یہ سورہ اعراف کی آیت ہے۔ ہم بدحالی اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ لوگ گناہوں سے توبہ کریں اور عاجزی اختیار کریں ہمارے سامنے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر آنے والے مسائب اور ساری پریشانیاں اگر دیکھا جائے تو ہماری شامت اعمال کا نتیجہ ہے۔ مَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ فَبِمَا کَسَبَتْ أَیْدِیکُم، اے لوگو جو تم کو کوئی بھی دنیا میں مصیبت پریشانی پہنچتی ہے، تمہارے ہاتھوں کا کرتوت ہے، لیکن تم اس کو سمجھتے نہیں ہو۔ یہ عادت ہم لوگوں کی پڑ گئی ہے، بہت سے لوگوں کو سنا، معلوم نہیں ہم سے کون سا گناہ ہو گیا ہے، یہ ہم پر عذاب آ گیا، یہ مصیبت آ گئی۔ ارے اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھو کہ دن و رات کتنی غلطیاں ہوتی ہیں اور کتنے گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، اب رمضان کے تعلق سے تھوڑی سی بات، 10 منٹ کے اندر مجھے کچھ باتیں کہنی ہیں آپ سے، کہ رمضان کا پہلا حصہ رحمت ہے، دوسرا حصہ مغفرت ہے، اور تیسرا حصہ جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ ہے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اس لیے اس ماہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف ہم سب رجوع کرنے، حالات کا تقاضا ہے، انفرادی اجتماعی طور پر جو بھی حالات ہیں، گھر گھر دیکھیے، ہر شخص کی داستان ہے۔ اللہ کی
بارگاہ میں سچی توبہ کریں کہ یا اللہ ہم اقراری مجرم بن کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ یہ رمضان کا مقدس مہینہ ہے جس میں آپ کی رحمت کی ہوائیں چلتی ہیں، اور اس مہینے میں آپ رحمت کے دروازے کھولتے ہیں اور جہنم کی آگ سے نکالا جاتا ہے۔ ہم آپ کی بارگاہ میں اپنی اور اپنے تمام مسلمان بھائیوں کی طرف سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول کر لیں۔ ہر مسلمان ہر نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ درخواست پیش کرے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اگر آپ ہماری مغفرت نہیں فرمائیں گے، معاف نہیں کریں گے، رحم نہیں کریں گے تو ہم بہت خسارے میں چلے جائیں گے۔ ایک خاص عمل جس کا ہر مسلمان کو اس مقدس مہینے میں اہتمام کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ سحری میں کچھ دیر پہلے اٹھ جائے۔ اٹھنا تو پڑتا ہی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں نفل پڑھ کر اس وقت اللہ تعالیٰ سے مانگیں، کیونکہ اس وقت اللہ کی طرف سے ایک اعلان کرنے والا، جس کو حدیث میں کہتے ہیں منادی کا لفظ، منادی یہ اعلان کرتا ہے، اللہ حل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا، معافی چاہنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں۔ اور یہ آواز بھی لگاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر اقصر، اے خیر کے طلبگار آگے آ، اے برائی کے طلبگار پیچھے ہٹ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس منادی اعلان کرنے والے کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ہر شخص اس وقت میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرے۔ یہ آسان ہے، ان اوقات میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، کیونکہ جب بندے سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی کا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ بہت سی قومیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے توبہ و استغفار کے کرنے کی وجہ سے ان سے عذاب کو ٹلا دیا۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا یونس علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا، عذاب ان کے قریب آ چکا تھا، انہوں نے اپنی آنکھوں سے عذاب دیکھ لیا تھا، لیکن اللہ کی طرف سے توفیق ہوئی اور ساری قوم اپنے گھروں سے باہر آئی اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر گڑا گڑا کر توبہ کی۔ اللہ نے ان سے عذاب کو ہٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرنا عذاب کو دور کر دیتا ہے۔ آپ سبھی حضرات سے، مسورات و خواتین سے درخواست ہے کہ خدا را اس رمضان میں اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کریں، جتنا ہو سکے ہر شخص اپنے گریبان میں جھانکے، اپنے حالات کا جائزہ لے، دوسروں کی گریبان میں نہیں، اپنے گریبان میں دیکھو کہ کرتے کیا ہو اور کیا کرتے ہو دن بھر۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے توبہ کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی رحمت پورے طور پر متوجہ ہو جائے گی۔ آخر میں ایک حدیث سنا دوں جو اسی کے تعلق سے ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے تشریف لائے۔ عجب حدیث ہے، دل لرز جاتا ہے اس حدیث کو پڑھتے ہوئے اور سناتے ہوئے۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے تشریف لائے، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، آمین فرمایا، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، پھر آمین فرمایا، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر آمین فرمایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ہم نے کوئی دعا تو سنی نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 مرتبہ آمین سنا، آخر یہ بات کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ آمین آمین کہتے جا رہے ہیں اور کوئی دعا ہم نے نہیں سنی، آخر ماجرا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں خطبہ دینے کے لیے آنے لگا تو جبریل امین علیہ السلام میرے سامنے آ گئے۔ انہوں نے 3 دعائیں مانگی، ان میں سے ہر دعا پر میں نے آمین کہا۔ وہ 3 دعائیں حقیقت میں بد دعائیں تھیں۔ پہلی بد دعا یہ تھی کہ برباد ہو وہ شخص جس کو اس کے والدین بڑھاپے کی حالت میں ملے، وہ اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرا سکا۔
یعنی والدین بوڑھے ہیں، ان کی خدمت کی ضرورت ہے، تو ایسے آدمی کو اپنے گناہوں کی بخشش کروانا بہت آسان ہے، کیونکہ والدین کا مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ایسا رکھا ہے کہ اگر ان کو ایک مرتبہ پیار کی نگاہ سے دیکھ لیا جائے تو حج عمرے کا ثواب میں ملتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے۔ پھر فرمایا دوسری بات سن لیجیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پر آمین کہا، برباد ہو وہ شخص جس کے سامنے نبی اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی لیا جائے، وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔ تیسری بات، تیسرے نمبر پر فرمایا کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملا، پورا رمضان گزر گیا، راتیں گزر گئی، دن گزر گیا، ایک اشرہ گزرا، دوسرا گزرا، تیسرا بھی گزرا، اپنے گناہوں کی بخشش نہ کرا سکا۔ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کی رحمت مغفرت کے بہانے ڈھونڈتی ہے، قدم قدم پر مغفرت کے سامان موجود تھے، شیطان کو قید کر دیا گیا تھا، اس کے باوجود وہ اپنی مغفرت نہ کرا سکا۔ ایسے شخص کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ اندازہ لگائیے کہ جبریل امین علیہ السلام بد دعا دے رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان مرد کو، عورت کو، بچوں کو، بچیوں کو اس کا مصداق بننے سے محفوظ رکھے۔ رمضان المبارک کا پورا مہینہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور گناہوں سے بچ کر سلامتی کے ساتھ گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے، تو انشاءاللہ العزیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے کے مطابق پورا سال سلامتی سے گزرے گا۔ آج کل حالات ہیں، ہم سب مسلمان پوری امت کی طرف سے استغفار کریں۔ ہم اس وقت جس گرداب بلا میں مبتلا ہیں اور چاروں طرف سے مسائل کے پہاڑ کھڑے ہیں، مصیبتیں ہیں، آفات ہیں، یہ بظاہر ہماری شامت اعمال ہے، اس لیے پوری امت کی طرف سے مغفرت کی دعا کریں۔ رمضان کی راتوں میں خاص طور پر یہ دعائیں کرنے کی ضرورت ہے، پتہ نہیں کہ اللہ کے کس بندے کی دعا قبول ہو جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اپنے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے، سب کے لیے یہ دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔